بڑا آسان ہے فیس بک کے اوپر آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دینا، بڑا آسان ہے اپنے موبائل کے اسٹیٹسوں پر لکھ دینا کہ صاحب آئی لو پروفیٹ محمد، میں پیارے نبی سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ مشکل کام کیا ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر عمل کرنا۔ ہم تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم تو اپنے بھتیجے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم تو اپنے بچوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ہماری قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ برداشت کی عادت ڈالو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت عمر جیسا جلالی آدمی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر خلیفہ ہیں، 52 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت ہے حضرت عمر کی۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یا ابن الخطاب انکا لا تحکم بیننا بالعدل ولا تاتینا بالجزل، کہتا ہے خطاب کے بیٹے تو ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، تو ہمیں تحفے نہیں دیتا، ہمیں ہدیہ نہیں دیتا۔ حضرت عمر تھے، ساری دنیا ان کے نام سے کانپتی تھی، لوگ ڈرتے تھے ان کے غصے سے۔ حضرت عمر غصے کے مارے کانپنے لگے۔ ان کے ساتھیوں میں ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کا نام حر بن قیس تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ آدمی جاہل ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ اعراف میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی آپ معاف کر دیا کریں، آپ درگزر کر دیا کریں اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کریں۔ اے امیر المومنین، یہ آدمی جاہل ہے، اس کو نظر انداز کریں۔ حضرت عمر بڑے جلالی، بڑے غصے والے آدمی تھے۔ جب قرآن کی آیت سنی، وہ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، سارا غصہ ختم ہو گیا۔ اور راوی کہتا ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، حضرت عمر قرآن کی آیت آ جانے کے بعد وہیں تھم جاتے تھے، وہیں رک جاتے۔ عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ محترم حاضرین جمعہ، چوری کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں غالباً یہ دوسرا موقع ہے جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فرقان کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا،
اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور انسان جب اس دنیا میں آیا تو انسان اکیلا نہیں ہوتا، وہ کچھ رشتوں میں گھرا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان آسمان سے ٹپک پڑتا ہے، نہیں، اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ نے انسان کے نسب کو بھی بنایا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، یہ سارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ انسان اپنے اختیار سے کسی کا بیٹا نہیں بنائے، اپنے اختیار سے کسی کا پوتا نہیں بنائے، اللہ نے ان رشتوں کو بنایا ہے۔ اور پھر یہ رشتے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو ہم نسبی رشتہ بولتے ہیں، ہم کسی کے بیٹے ہیں، یہ نسبی رشتہ ہے۔ ہم کسی کے پوتے ہیں، یہ نسبی رشتہ ہے۔ ہم کسی کے بھائی ہیں، یہ نسبی رشتہ ہے۔ ہم کسی کے چاچا ہیں، یہ نسبی رشتہ ہے۔ اور ایک رشتہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا صہرا، سسرالی رشتہ، وہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ ہم کسی کے داماد بن گئے، کوئی ہمارا سسر بن گیا، کوئی بہو بن گئی، کوئی ساس بن گئی، یہ رشتے نسب کے رشتے نہیں، یہ سسرالی رشتے ہیں۔ دونوں رشتوں کی اپنی اہمیت تھی، مگر نسب کی زیادہ اہمیت ہے، جو رشتہ خون کا رشتہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج سماج میں ہم یہ دیکھتے ہیں، چونکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، انسان کی نظروں میں مال کی، دولت کی، دنیا کی اہمیت بڑھتی چلی جائے۔ ہماری نوجوان نسل جو کہ کھانے میں بھی فاسٹ فوڈ کھا رہی ہے، اسے ہر چیز جھٹپٹ چاہیے، وہ کہاں ان چکروں میں پڑے گی صاحب ہمارے کون رشتہ دار ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ 100 200 کلومیٹر اپنی دور کی رشتہ داریوں میں، ان کی غمی میں، ان کی شادی میں، ان کے سکھ میں، ان کے دکھ میں شرکت کرتے تھے۔ اب آج کی نوجوان نسل جو ہے اسمارٹ ہو چکی ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں جانے اور ان سے رشتہ نبھائیں۔ آپ تو بہرحال ایک چھوٹے سے جونپور کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں، آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں اور برے حالات ہیں۔ ممبئی جیسے شہروں میں ایک فلیٹ میں ایک انسان رہتا ہے، اس کے بازو والے، اس کے بغل والے فلیٹ میں کون مرا، کون پیدا ہوا، کون آیا، کون گیا، اس کو کانوں کان کوئی خبر نہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں رشتوں کے بیچ میں پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے رشتوں کا خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو قائم رکھیں۔ دنیا کا ہر وہ پیڑ جس کو کھاد نہ دی جائے، جس کو پانی نہ دی جائے، وہ مرجھا جاتا ہے۔ رشتوں کو بھی محبت کا کھاد پانی دیتے رہیں۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں میں ان کے کام آئیں، ان کو سب سے پہلے تو سلام کریں۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے سلام بند ہوتا ہے، خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو صاحب سب سے پہلے سلام کلام بند ہوتا ہے، اور حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ایک انسان اپنے بھائی سے، اپنے خاندان کے کسی آدمی سے تعلق ختم کرتا ہے اور مرنے کے ٹائم وصیت کر کے جاتا ہے کہ خبردار فلاں سے تعلق مت رکھنا۔ ہم کہاں جا کے کھڑے ہیں میرے بھائی؟ جمعہ کے ہر خطبے میں آپ سورہ نساء کی پہلی آیت سنتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ آیت پڑھتے تھے۔ کیا اس خطبے میں قرآن کی یہ آیت آپ کے کانوں سے نہیں ٹکراتی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے میرے بندو اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اے میرے بندو رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا
اور میدان محشر میں بڑی شدید گرمی ہوگی، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اے آدم آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، جلدی سے حساب لے لیا جائے۔ آدم علیہ السلام پلہ جھاڑ دیں گے، نہیں میں نہیں کر سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ نے جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا میں نے اس کا پھل چکھ لیا تھا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، اور آخر میں لوگ آئیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی تیار ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو آج تک اور اس وقت تک اللہ کے کسی بندے نے نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بہت سنی ہوگی تقریروں میں۔ اس روایت میں ایک لفظ اور ہے کہ جب اللہ کے نبی کو اجازت دی جائے گی اور اللہ کے نبی اپنی امت کی سفارش کریں گے تو لوگ پل صراط پر آئیں گے۔ پل صراط کیا ہے؟ ایک برج ہے جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، اور اس برج کو کراس کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور اس برج پر کوئی بجلی کی رفتار سے بھاگے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے بھاگے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے بھاگے گا، کوئی گھسٹ پسٹ کے جائے گا، کوئی نیچے گر جائے گا اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب پل صراط پہ جانے کا نمبر آئے گا فَيُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، تو دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، ایک امانت کو بھیجے گا، ایک رشتہ داری کو بھیجے گا۔ پل صراط کے ایک کنارے پر امانت کھڑی ہو جائے گی، دوسرے کنارے پر رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے امانت میں خیانت کی ہوگی یہ امانت ان کو آگے نہ بڑھنے دے گی، جنہوں نے رشتہ داریوں کا گلا گھونٹا ہوگا، جنہوں نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوگا، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے بات چیت بول چال بند کر کے بیٹھے ہوں گے، رشتہ داری ان کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ یہ دو چیزیں ہیں، امانت اور رشتہ داری، یہ پل صراط کے دونوں کنارے پر کھڑی ہو جائے گی، اور ان سے نپٹارا کیے بغیر آپ پل صراط کو کراس نہیں کر سکتے۔ اب اور کھل کے بولوں، امانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیے اور 1 مہینے کے بعد آپ سے 100 روپیہ مانگا، آپ نے مجھے 100 روپیہ ریٹرن کر دیا۔ یہ تو امانت کا بہت چھوٹا مفہوم ہے۔ آپ ایک باپ ہیں، آپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے، بیٹی غلط راستے پہ جا رہی ہے، اے اپنے بیٹوں کے باپ اور اے اپنی بیٹیوں کی ماں، یہ ماں ہونا اور یہ باپ ہونا بھی ایک امانت ہے اور تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اس چوری کے علاقے میں یہ شاندار مسجد اور اس مسجد میں چلنے والا یہ مدرسہ، یہ اس پوری قوم کی امانت ہے، اور آپ سے اس امانت کا بھی حساب لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس مدرسے کے تعلق سے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا نبھایا۔ آپ شرک و بدعت کی بستی میں رہ کر کے اگر آپ اللہ کی توحید پر چل رہے ہیں تو یہ بھی ایک امانت ہے، اللہ پوچھے گا کہ آپ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا کام کیا جو شرک و بدعت کے راستے پہ چل رہے تھے۔ امانت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے میرے بھائی، امانت بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کی ہر ذمہ داری ایک امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پہ بھیجے گا۔ اور آگے بڑھیے، دوسری چیز ہے رشتہ داری۔ وہی رشتہ دار، ذرا ذرا سی بات پہ ہم روٹ گئے، ذرا ذرا سی بات کو ہم نے آنا کا مسئلہ بنا لیا، ناک کا مسئلہ بنا لیا، میری عزت میں کمی آ گئی، میرے رتبے میں کمی آ گئی، یہ آپ کی ناک قیامت کے دن آپ کی ناک کٹوا ڈالے گی۔ جس ناک کی بنیاد پر آپ نے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے رکھا ہے، یہ ناک قیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گی میرے پیارے ساتھیوں، اور پل صراط پر اس رشتہ داری کا نپٹارا کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اتنا آسان نہ سمجھیے رشتہ داری کے مسئلے، اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے دنیا میں کروڑوں انسان بنائے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہم لوگ آدھار کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو فنگر پرنٹ کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ آنکھوں کا فوٹو کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے الگ ہے۔
دنیا میں ہر انسان کی آنکھوں کا ریٹینا دوسرے انسان کی آنکھوں کے ریٹینا سے الگ ہے. دنیا کے کوئی دو انسان بھی ایسا نہیں جن کے فنگر پرنٹ میچ کرتے ہو. وارے اللہ تیری قدرت. دنیا کا کوئی کارخانہ ایسا نکال دو جہاں سے نکلنے والے کروڑوں پروڈکٹ میں کوئی دو پروڈکٹ بھی آپس میں سملر نہ ہو. اللہ کے کارخانے قدرت سے پیدا ہونے والے کروڑوں انسان ہیں, لیکن دنیا میں دو انسان بھی ایسے نہیں جن کا فنگر پرنٹ میچ کرتا ہو. تو جب فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا ہے تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ کے جو خیالات ہیں وہی آپ کے بھائی کے خیالات ہوں گے, آپ کے جو خیالات ہیں وہی آپ کے پڑوسی کے خیالات ہوں گے؟ آئیڈیاز میں تبدیلی ہو سکتی ہے, نظریات میں فرق ہو سکتا ہے, خیالات میں ڈفرنس ہو سکتا ہے. یہ تو نیچر کا تقاضا ہے, یہ تو پرکرتی کا تقاضا ہے. جب اللہ نے آپ کا جسم الگ بنایا, آپ کے فنگر پرنٹ الگ بنایا, آپ کا برین الگ بنایا, آپ کی باڈی الگ بنائی, تو آپ کے خیالات بھی الگ ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بات کسی دوسرے سے الگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج ذرا سی بات پر اختلاف ہوا اور ہم دلوں میں نفرت پال کے بیٹھ گئے, ہم دلوں میں عداوت پال کے بیٹھ گئے, ہم دلوں میں حسد پال کے بیٹھ گئے, ہم دلوں میں بغض پال کے بیٹھ گئے. یہ مسئلہ ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مسلمان لوگوں سے گھلتا ملتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے, اگر آپ ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں آپ کا کسی سے ٹکراؤ نہ ہو, کسی سے اختلاف نہ ہو, سب لوگ آپ کی سپورٹ کی بات کریں, آپ کے فیور کی بات کریں, چلے جاؤ کسی پہاڑ کی کٹیا پہ جا کے بیٹھ جاؤ, چلے جاؤ کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ. انسانوں کے بیچ میں رہو گے تو وچاروں کا آدان پردان ہوگا, نظریات کی تبدیلی ہوگی اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں سے ملے گا جلے گا اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرے گا وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے گھلتا ملتا نہیں ہے اور لوگوں سے ملنے والی تکلیف پر صبر نہیں کرتا ہے. ارے ہم کیا اور ہماری اوقات کیا, اس کائنات کا بنانے والا اللہ. کبھی غور کرو وہ اللہ کتنا صبر کرتا ہے, وہ اللہ کتنا برداشت کرتا ہے. اس کی بنائی ہوئی دھرتی پر, اس کے آکاش کے نیچے, اس کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لینے والا انسان دن رات اللہ کو گالیاں دیتا ہے, اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے, شرمگاہوں کی عبادت کرتا ہے, پیڑوں کی عبادت کرتا ہے, دریاؤں کی عبادت کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا احد اصبر علی اذن یسمعه من اللہ عز وجل, اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے, اللہ سے زیادہ کوئی برداشت کرنے والا نہیں. انه یشرک به, اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے, ویجعل له الولد, اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے, ثم یعافیہم ویرزقہم, پھر بھی اللہ اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے, اپنے بندوں کو صحت دیتا ہے, اپنے بندوں کو عافیت دیتا ہے. کبھی ایسا ہوا بارش برسی ہو اور بارش نے کہا ہو کہ نہیں ہم کلمہ پڑھنے والوں پر برسیں گے, شرک کرنے والوں پر نہیں برسیں گے, ہم اچھے لوگوں پر برسیں گے اور زنا کرنے والوں پر نہیں برسیں گے. بارش ہوئی تو سب کے لیے ہوئی, دھوپ نکلی تو سب کو ملی, آکسیجن ملی تو سب کو ملی, اللہ تو سب کو دے رہا ہے. اللہ کی قوت برداشت دیکھو, اللہ کا پیشنس دیکھو, اللہ کا تحمل دیکھو. میرے پیارے ساتھیوں, اس دنیا میں صبر کو اپنانا پڑے گا میرے بھائی. زندگی گزارنا ہے تو صبر کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا. درگزر کرنے کی عادت ڈالو, معاف کرنے کی عادت ڈالو. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں مل سکتا جس کی ہر بات لوگ مان لیں, جس کی ہر بات کا فیور کیا جائے. آپ کے خلاف بات بھی ہوگی, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, اے میرے نبی درگزر سے کام لیجیے, درگزر سے کام لیجیے, معافی سے کام لیجیے. نبی اکرم نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی آتا ہے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے. نبی اکرم نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی آپ کی گردن پہ لا کے اونٹنی کی بچہ رانی ڈال دیتا ہے. آپ کو اپنا وطن مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑتا ہے. احد کے میدان میں آپ کے دانت توڑے جاتے ہیں, آپ کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے, آپ پر طائف پہ پتھر برسائے جاتے ہیں, مگر نبی نے اپنے صبر اور تحمل کو کبھی نہیں چھوڑا, اپنا مشن کبھی نہیں چھوڑا, اپنا کام کبھی نہیں چھوڑا. اللہ کے دین کا کام ہے, اللہ کی دعوت کا کام ہے. میری ذات کی کیا حیثیت ہے, نبی برداشت کرتے رہے. اور جب موقع ملا بدلہ لینے کا, فتح مکہ کا موقع آیا اور سب لائن سے کھڑے تھے جنہوں نے نبی کو ستایا تھا, نبی چاہتے چن چن کے بدلہ لیتے, نبی نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, محمد کسی سے انتقام نہیں لیں گے. ہم تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے نا میرے بھائی. بڑا آسان ہے فیس بک کے اوپر آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دینا,
بڑا آسان ہے اپنے موبائل کے اسٹیٹسوں پر لکھ دینا کہ صاحب آئی لو پروفیٹ محمد، میں پیارے نبی سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ مشکل کام کیا ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر عمل کرنا۔ ہم تو اپنے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم تو اپنے بھتیجے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم تو اپنے بچوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ہماری قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ برداشت کی عادت ڈالو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت عمر جیسا جلالی آدمی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر خلیفہ ہیں، 52 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت ہے حضرت عمر کی۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یا ابن الخطاب انکا لا تحکم بیننا بالعدل ولا تأتینا بالجزل، کہتا ہے خطاب کے بیٹے تو ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، تو ہمیں تحفے نہیں دیتا، ہمیں ہدیہ نہیں دیتا۔ حضرت عمر تھے، ساری دنیا ان کے نام سے کانپتی تھی، لوگ ڈرتے تھے ان کے غصے سے۔ حضرت عمر غصے کے مارے کانپنے لگے۔ ان کے ساتھیوں میں ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کا نام حر بن قیس تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ آدمی جاہل ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ اعراف میں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے نبی آپ معاف کر دیا کریں، آپ درگزر کر دیا کریں اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کریں۔ اے امیر المومنین، یہ آدمی جاہل ہے، اس کو نظر انداز کریں۔ حضرت عمر بڑے جلالی، بڑے غصے والے آدمی تھے۔ جب قرآن کی آیت سنی وہ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، سارا غصہ ختم ہو گیا۔ اور راوی کہتا ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، حضرت عمر قرآن کی آیت آ جانے کے بعد وہیں تھم جاتے تھے، وہیں رک جاتے تھے۔ یہ بنو میرے بھائیو۔ بڑی سپیڈ میں آپ کی بائک جا رہی ہے، بریکر آیا تو بائک کو بریک لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ بڑی سپیڈ سے آپ کی کار جا رہی ہے، ریڈ لائٹ کا سگنل آیا تو آپ کی گاڑی رکی کہ نہیں رکی؟ جہاں اللہ کے قانون کی ریڈ لائٹ آ جائے، جہاں اللہ نے کہہ دیا کہ غصہ ختم کر دو، غصہ ختم کر دو میرے پیارے سے۔ اور ایک بات بولوں، یہ جتنے ہمارے اختلافات چلتے ہیں نا، کبھی آپ غور کیجئے گا، اختلاف کے موقع پر کبھی آپ غور کیجئے گا، ہر آدمی کو یہ شکایت ہے مجھے میرا حق نہیں دیا گیا، ہر آدمی کو یہ شکایت ہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا۔ کبھی آپ نے کسی کو یہ شکایت نہیں دیتے ہوئے سنا ہوگا میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اپنا کرتویہ ادا نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی۔ ہمیں اپنے حقوق یاد ہیں، اپنے ادھیکار یاد ہیں، اپنی رسپانسبلٹی یاد نہیں، اپنا کرتویہ یاد نہیں ہے۔ نبی کے دور میں ایک جنگ ہوئی، جنگ حنین، بڑا مال غنیمت آیا۔ نبی نے وہ سارا مال غنیمت، کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے نبی نے وہ سارا مال غنیمت ان کو بانٹ دیا۔ مدینہ کے انصاری صحابہ جو بیچارے بڑی قربانی دیے تھے اسلام کے لیے، ان کو کچھ نہیں ملا۔ انصاری صحابہ کے دل میں تھوڑا ملال آ گیا کہ بھئی ہم نے اتنی قربانی کی، ہمارے خون جن کی تلواروں سے لال ہیں، ہمیں ہی حصہ نہیں مل رہا ہے مال غنیمت میں۔ انصار صحابہ نے آپس میں ایک میٹنگ کی، کہا کہ ہمارے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ پیارے رسول کو پتہ چلا، پیارے نبی نے کہا کہ اے انصار آؤ، سب کو ایک خیمے کے نیچے اکٹھا کیا۔ انصار کے بچے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے۔ نبی نے ایک تقریر کی، اور نبی نے وہ تقریر کیا کی، ایسی تقریر کی انصاری صحابہ کرام کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس تقریر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے انصار صحابہ، الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، الم اجدکم عالۃ فاغناکم اللہ بی، الم اجدکم متفرقین فجمعکم اللہ بی۔ اے میرے انصار صحابہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی؟ کیا ایسا نہیں تم غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو مالدار بنا دیا؟ کیا ایسا نہیں ہے تم آپس میں لڑا کرتے تھے اور میں نے کلمے کی بنیاد پر تم کو ایک کر دیا؟ انصار صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ ومن، یقیناً اے اللہ کے نبی، اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، رسول کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ آپ نے فرمایا انصاری صحابہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ لوگ اپنے گھر کو جائیں تو مال و دولت لے کے جائیں، بھیڑ بکری لے کے جائیں، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو رسول اللہ کو لے کے جاؤ؟ اے میرے انصار صحابہ، لولا الہجرت لکنتم امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ ہجرت کرنی پڑی اس لیے میں مہاجرین میں سے ہوں، ورنہ میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ الناس دثار والانصار شعار، اے میرے انصاری صحابہ کان کھول کے سن لو، اور لوگوں کی حیثیت تو اوپر کے کپڑے کی ہے، اور تم میرے لیے اندر کے کپڑے کی طرح ہو جو انسان کے بدن سے لگا رہتا ہے۔
تم میری باڈی سے لگے ہوئے ہو، تم میری ذات سے اتنا قریب ہو جیسے انسان کے بدن کا اندر کا کپڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے ایک اور جملہ کہا یا معاشر الانصار انکم ستلقون بعدی اسرتا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض۔ اے میرے انصار صحابہ، میرے بعد ایسا تم دور بھی دیکھو گے، تمہیں چھوڑ کر کے دوسروں کو عہدہ دیا جائے گا، کرسی دی جائے گی، پیسہ دیا جائے گا، مال دیا جائے گا، وہ دور آئے تو تم صبر سے کام لینا، تم سے میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے میرے بھائی۔ یہاں تو باپ کو یہ شکایت ہے بیٹا میری بات نہیں مانتا، ارے تو نے اپنے باپ ہونے کا حق کتنا نبھایا؟ بیٹے کو یہ شکایت ہے کہ صاحب میرا باپ مجھے یہ نہیں دیتا وہ نہیں دیتا، تو نے باپ کی حال چال کتنی مرتبہ لی؟ اپنی ذمہ داریوں کو ہم بھول جائیں اور اپنے حقوق کو کا مطالبہ کریں، یہ اس دور میں جھگڑوں کی بہت بڑی بنیاد ہے میرے پیارے ساتھی۔ وقت ختم ہو چکا ہے، 1:15 بج چکے ہیں، میں جلدی 2-4 باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ جمعہ کا میں سمجھتا ہوں بڑا نازک وقت ہوتا ہے، بہت سارے لوگ شیڈول بنا کے آتے ہیں۔ ہمارے آپس کے اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سنی سنائی باتوں پر ایمان لے آنا۔ ہمارا جس سے اختلاف ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے ہم بات مان لیتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک ذمہ دار ناگرک بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، سنی سنائی باتوں پر ری ایکشن نہ کیا کرو۔ ہمارے آپس کے جھگڑوں اور اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ حسد ہے، دوسرے کی ترقی دیکھ کے حسد کرنا، دوسرے کا مال دیکھ کے حسد کرنا، دوسرے کا نام دیکھ کے، ارے یہ نام، یہ دولت، یہ شہرت کتنے دن تک چلے گی میرے بھائی؟ ہم مر جائیں گے، ہماری بنائی ہوئی زمینیں یہی رہ جائیں گی، ہماری پراپرٹی یہی رہ جائے گی، ہمارے بچے ہمارے پوتے راج کریں گے، اور فاسٹ فوڈ کھانے والی یہ نسل، ارے ایک نسل کے بعد کوئی ہمارا نام بھی یاد نہیں رکھے گا، ہمارے پوتے اپنے دادا کا نام بھول جائیں گے۔ ہم تو اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان بچوں کے لیے، ان اولاد کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کے واسطے حسد نہ کرو، حسد آپ کی نیکیوں کو مٹا ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ آپس کے جھگڑوں کو بڑھانے والی ایک چیز بدگمانی بھی ہے۔ ہم لوگوں کے بارے میں اپنے من سے اندازے لگاتے ہیں، 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کر رہے ہوں گے، کسی کی اچھی بات بھی ہمیں بری لگنے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، اس لیے کہ کچھ گمان ایسے ہوتے جو انسان کو گناہ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور چیز ہے جو ہمارے اختلافات کو بڑھا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جھگڑے کو ختم کرنے کو تیار نہیں، کوئی پہل کرنے کو تیار نہیں، سب کی ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں ایک آفر دیتا ہوں، آپ اگر یہ آفر پسند آئے تو قبول کر لینا، اور یہ آفر میرا نہیں، یہ آمنہ کے لال کا آفر ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے لوور کلاس میں، جنت کے نچلے حصے میں ایک مکان کی۔ بھئی آج آپ کو جونپور کے کسی پوش ایریا میں، بنارس کے کسی پوش ایریا میں فری میں زمین ملے، فری میں مکان ملے، کون نہیں لینا چاہے گا؟ ارے بھائی ہم تو کروڑ پتی ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو جنت میں مل رہا ہے۔ جنت میں اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ایک مکان کی، ایک محل کی، کس کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑے کو ختم کر دے حق پر ہونے کے باوجود۔ مجھے معلوم ہے میں حق پر ہوں، سامنے والا غلط ہے، مگر میں جھگڑے کا سلسلہ ختم کرنا چاہتا ہوں، بھائی چل تو صحیح میں غلط، جھگڑا ختم کر دی۔ یہ ہے، یہ سوچ ہے۔ آج ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے اگر مسجد اور مدرسہ متاثر ہو جائے، اس سے بڑھ کے بدنصیبی کی کیا بات ہوگی میرے ساتھی۔ میں آج جب اس موضوع پر تیاری کر رہا تھا، مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ اے نبی کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا ناشکری سے۔ اس ایریا میں، اس علاقے میں اتنی شاندار مسجد اور یہ شاندار مدرسہ، اہل چوری، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان بزرگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے جن بزرگوں کی محنت سے یہ مسجد قائم ہوئی۔ ان بزرگوں کے لیے دعائیں کیجیے جن کے پسینے کی اس مسجد کے در و دیوار اور اس کی بنیادوں میں جن کا پسینہ شامل ہے۔
اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ناقدری نہ کیجیے میرے بھائیوں۔ اس مدرسے کو، اس مسجد کو ہمیں دین کا ایک اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کے، اپنے تمام رنجشوں کو بھلا کے اس مدرسے کو کیسے جونپور کا ایک مثالی مدرسہ بنایا جائے، اس علاقے کا کیسے ایک مثالی ادارہ بنایا جائے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اللہ کے واسطے اپنی قوم کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں میں جنت کے نچلے حصے میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ دو چیزیں اور بیان ہیں حدیث میں، وہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو لمن ترک الکذب وان کان ماضیا، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور میں جنت کے اعلیٰ درجے میں، ہائر کلاس میں، اپر کلاس میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ یہ تین چیزیں پیدا کرو، جھگڑا چھوڑ دو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، اور اخلاق کو اچھا بنا لو۔ انشاءاللہ جنت میں اللہ محل عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ ہمارے دلوں کی رنجشوں کو ختم فرما دے، رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد اور مدرسے کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس علاقے کے بچے کے دل و دماغ میں توحید و سنت کو بسانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔